سحری ختم ہونے میں صرف 15 منٹ ہی باقی تھے۔ ایسے میں میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ پورے خاندان کو سحری کروانے والی میں ہی تھی۔ میری مدد کرنے کے لیے بھی کوئی ساتھ نہیں آتا تھا۔ ہاں، سب اٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ جاتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگوں کا احساس اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میرے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا تھا۔ کسی کو میری ذات سے کوئی غرض نہ تھی۔ اکثر میں بغیر سحری کے روزے رکھتی، کیونکہ اتنا وقت ہی نہ بچتا تھا کہ بیٹھ کر 2-4 نوالے روٹی کے کھا سکوں۔ ساری سحری بنا کر ٹیبل پر سجائی تو تایا تائی اور ان کے سارے بچے بڑے آرام سے سحری کرنے لگے، جبکہ میں ابھی بھی دعا کا آملیٹ بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے فیورٹ آملیٹ کے بغیر ناشتہ ہی نہیں کرتی تھی۔ ادھر میں نے آخری پراٹھا توے سے اتارا اور ادھر مسجد سے سائرن بجنے کی آوازیں آنے لگی، تو گویا آج بھی مجھے بغیر سحری کا ہی روزہ رکھنا تھا۔ میں نے سامنے پڑا پانی کا گلاس دیکھا اور اسے اٹھا کر گٹا گٹ پی لیا۔ روٹی نہ سہی، ایک گلاس پانی ہی پیٹ میں چلا جائے تاکہ پورا دن گزارا ہو جائے۔ پھر شام میں افطاری بھی تو مجھے ہی بنانی تھی۔ سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے، دھونے لگی اور پھر وضو کر کے چھت پر بنے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ کم، کباڑ خانہ زیادہ تھا۔ اب مجھے یہیں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ویسے بھی مجھے کوئی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ہاں، کام کرنے والی نوکرانی سے زیادہ اہمیت میری اس گھر میں نہیں تھی۔ ابھی میں صحن میں نماز ہی پڑھ رہی تھی جب سامنے موجود گھر کی چھت کی چھوٹی دیوار سے جھانکتا ہوا کسی نوجوان کا چہرہ دکھائی دیا۔ گو کہ ابھی صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا، اندھیرا ہی چاروں طرف چھایا ہوا تھا، لیکن اس نوجوان کا چمکتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت شکل و صورت کا مالک ہے۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں دیوار سے جھانک جھانک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شدید الجھن ہوئی تھی اور خوف بھی محسوس ہوا، کیونکہ صبح کی تاریکی میں اکیلی ہی تو چھت پر موجود تھی۔ سب لوگ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں کرتے تھے، کیونکہ صرف سحری کرتے ہی وہ دوبارہ سو جاتے تھے۔ میں حیران ہوتی کہ ان کا روزہ کیسا ہے، نہ نفلی عبادت کا خیال اور نہ ہی فرض کا۔ وہ صرف مارے باندھے ہی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر نماز پڑھتے جو ہی میں نے سلام پھیرا، اس کا چہرہ بھی غائب ہو گیا۔ بیٹھ کر تسبیحات پڑھتی رہی اور پھر دعا مانگ کر اٹھی۔ اس چھوٹی دیوار سے جھانک کر دیکھا، دوسری چھت پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن نیچے خوفناک اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی یہ گھر کئی دنوں سے خالی پڑا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، یہ کرائے کا گھر تھا۔ لیکن یہ نوجوان کون ہے؟ کہیں یہ کرایہ دار تو نہیں ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ تبھی میں نے دروازے کے پاس کھڑا ہوا کسی کا سایہ دیکھا تھا، جیسے کوئی باہر کھڑا میری تلاوت سن رہا ہو۔ پھر ایک دم سے میں نے قرآن پاک بند کر کے رکھا اور باہر آ گئی، لیکن صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی صحن کے بیچوں بیچ پریشان صورت لیے کھڑی تھی کہ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، زارا یہاں آؤ۔ میرا پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کوئی تو میرے آس پاس موجود ہے جو مجھے بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ شدید پریشان چہرہ لیے میں کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ یہ اکیلا پن اور تنہائی